انفارمیشن اب کے ناظرین السلام علیکم۔ نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ انسکانی نے بھارت کے در و دیوار ہلا کر رکھ دیے۔ کشمیریوں تیار ہو جاؤ، ہم آ رہے ہیں۔ انسکانی کا بڑا اعلان۔ بدری 313 اور فلفاتہ نے دھاوا بول دیا۔ 500 انڈین ہلاک ہو گئے۔ پوری دنیا میں صف ماتم بچھ گیا۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، تہلکہ خیز خبر سامنے رکھنے جا رہا ہوں کہ کشمیریوں کی حق کی آواز بننے کے لیے انسکانی کا بڑا اعلان۔ انسکانی نے وہ کام کر دکھایا جس سے بھارت کے در و دیوار ہل گئے۔ کشمیریوں تیار ہو جاؤ، ہم آ رہے ہیں۔ انسکانی کا بڑا اعلان۔ بدری 313 الفاتح نے دھاوا بول دیا۔ 500 انڈین کے ہلاک ہونے کا بڑا خدشہ پیدا ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ لیفٹیننٹ جنرل دیپندر سنگھ ہوڈا، جو شمالی بھارت کے سابقہ کمانڈر رہ چکے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ طالبان کی فتح کے بعد سرحد پار سے عسکریت پسند گروہ یقینی طور پر کشمیر میں اپنے جنگجوؤں کو بھیج رہے ہیں۔ جنرل سنگھ کے مطابق اب یہ کہنا مشکل ہے کہ کیا ان جنگجوؤں کی وجہ سے سیکیورٹی صورتحال بہت زیادہ متاثر ہوگی یا نہیں ہوگی۔ بھارتی قیادت کو پریشانی ہے کہ طالبان کے زیر قیادت افغانستان کہیں ان عسکریت پسندوں کا گڑھ نہ بن جائے، جن میں سے اکثر پاکستان کی نئی دہلی کے خلاف مہم میں مبینہ طور پر شامل ہیں۔ نئی دہلی کی طالبان کو پاکستان کی پراکسی وار کہہ چکا ہے۔ بھارت کی حمایت افغانستان کے سابقہ اشرف غنی کی حکومت کے ساتھ تھی۔ اس کے علاوہ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں ایک جہادی گروہ کے سربراہ ہیں۔ انہوں نے اپنے ایک حالیہ بیان میں کہا ہے کہ عنقریب بھارت بھی کشمیری جنگجوؤں کے ہاتھوں شکست خوردہ ہو جائے گا۔ بھارتی تجزیہ نگار پروین ساہنی کا کہنا ہے کہ طالبان کے اقتدار میں آنے سے پاکستان کی جیو پولیٹیکل اہمیت بڑھ چکی ہے اور یوں کشمیر کے حوالے سے پاکستان کی پوزیشن مزید مستحکم ہے۔ افغان طالبان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ بھارت افغانستان میں اپنے ترقیاتی منصوبوں پر کام جاری رکھ سکتا ہے، لیکن طالبان کے ترجمان سہیل شاہین کی جانب سے BBC کو ایک انٹرویو میں کہا گیا کہ طالبان کے پاس یہ حق ہے کہ وہ کشمیر، بھارت یا کسی ملک میں مسلمانوں کے لیے آواز بلند کرتے رہیں۔ وہ جنگجو جو بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں بھارت کے خلاف لڑ چکے ہیں، طالبان کے اقتدار سے انہیں ایک نئی امید ملی ہے۔ سابقہ کشمیری باغی احمد، جس نے کچھ افغان عسکری پسندوں کو 1990 کی دہائی میں کشمیر پہنچایا تھا، ان کا کہنا ہے کہ وہ قابل جنگجو تھے۔ 2 دہائیوں کے بعد اب احمد کا کہنا ہے کہ وہ توقع کر رہے ہیں کہ یہاں جنگی سازوسامان کمی کے شکار عسکریت پسندوں کو افغانستان سے اسلحہ ملے گا۔ اس کے علاوہ بھارتی فوج کا کہنا ہے کہ کشمیر کی سیکیورٹی ان کے ہاتھ میں ہے، اس لیے فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ وزیر دفاع کے مطابق بھارت اور پاکستان کے درمیان کامیاب جنگ بندی کی وجہ بھارتی طاقت ہے۔ بھارتی حلقوں میں اس بات پر تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ افغانستان پر طالبان کے قبضے کے اثرات بھارتی زیر انتظام کشمیر پر پڑ سکتے ہیں۔ تاہم حکومت کا کہنا ہے کہ ملک اپنے مخالفین کا سامنا ایک نئی قوت کے ساتھ کر رہا ہے اور وہ تمام چیلنجز کے ساتھ پوری طرح سے تیار ہے۔ بھارتی فوج نے اتوار کے روز کہا ہے کہ وادی کشمیر میں تمام تر سیکیورٹی کی صورتحال پوری طرح سے ان کے کنٹرول میں ہے، اس لیے طالبان کے حوالے سے فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس بارے میں قیاس سرائیاں پائی جاتی رہی ہیں کہ افغانستان میں طالبان کی آمد سے کشمیر میں بھی جہادی سرگرمیاں تیز ہو سکتی ہیں، لیکن خطہ کشمیر جسے بھارت فوج کی ٹکڑی کی کمان ہے، اس کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل DP پانڈے نے ان قیاس سرائیوں کو مسترد کر دیا۔ جنرل پانڈے سری نگر میں ہونے والے ایک کرکٹ میچ کے مہمان خصوصی تھے، جہاں صحافیوں سے بات چیت دوران انہوں نے کہی کہ ادھر بھارتی وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کا کہنا ہے کہ افغانستان میں صورتحال بدلنے کی وجہ سے بھارت بھی اپنی دفاعی حکمت عملی پر نظر ثانی کر رہا ہے۔ بھارتی وزیر دفاع کا کہنا تھا کہ سیکیورٹی کی نئی صورتحال کی وجہ سے کواد ڈائیلاگ شروع ہو گئے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ بدلتی ہوئی صورتحال نے نئے چیلنجز کو اکٹھا کیا، اب ہر ملک اس پر غور کر رہا ہے۔ کواد میں امریکہ، جاپان، آسٹریلیا اور بھارت جیسے 4 بڑے ملک شامل ہیں۔ اس موقع پر بھارتی وزیر دفاع نے ایک بار پھر سے بغیر نام لیے پاکستان پر نکتہ چینی کی اور کہا ہے کہ پڑوسی ملک کے پاس ہمارے ساتھ جنگ لڑنے کی صلاحیت موجود نہیں ہے، اس لیے وہ اپنی درینہ پالیسی کے تحت درپردہ جنگ اور دہشت گردی کا سہارا لے رہا ہے۔
ان کا کہنا تھا کہ وہ پڑوسی ملک کا نام نہیں لینا چاہتے، تاہم وہ آج بھی بھارت کو غیر مستحکم کرنے کے در پہ ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ بھارت نئی حکمت عملی اور نظریہ قوت کے ساتھ نئے چیلنجز کا مقابلہ کر رہا ہے۔ اگر آج جنگ بندی کامیاب ہوئی تو یہ ہماری طاقت کی وجہ سے ہے۔ بھارتی وزیر دفاع کا کہنا تھا کہ بھارتی فورسز نے 2016 میں سرحد پار حملہ کر کے رد عمل کی بجائے فعال ہونے کی اپنی تبدیل شدہ ذہنیت کا ثبوت دیا، اور پھر 2019 میں بالاکوٹ پر فضائی حملے کر کے اسے مستحکم کر دیا۔ اس کے علاوہ راجناتھ سنگھ نے اپنی بھارتی فوج کی تعریف کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ یقین کریں کہ بھارت نہ صرف اپنی سرزمین پر دہشت گردی کا خاتمہ کر سکتا ہے بلکہ ضرورت پڑنے پر ان کی سرزمین پر بھی انسداد دہشت گردی آپریشن کرنے میں بھی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرے گا۔ اس کے علاوہ بھارتی کشمیر کے سینئر امین سعودی کا کہنا ہے کہ کشمیر میں طالبان کے حوالے سے کچھ زیادہ ہی تذکرے ہو رہے ہیں۔ ممکن ہے کہ کچھ حد تک اس کے اثرات بھی مرتب ہوں، تاہم ان کے مطابق بھارتی فورسز نے اس کے لیے پہلے ہی تیاری شروع کر دی تھی۔ سرحدی علاقے سخت ترین نگرانی میں ہے، اضافی فورسز بھی تعینات کی جا رہی ہیں۔ میرے خیال سے وہ پہلے سے زیادہ چوکس ہیں اور اس لیے کچھ زیادہ اثر نہیں ہوگا۔ مسعودی کے مطابق طالبان جنگجو پہلے بھی کشمیر آ چکے ہیں اور اسی وجہ سے بھارتی فورسز کو ان کے بارے میں بہت کچھ پہلے سے معلوم ہے، اور چونکہ کشمیر میں فوج کا ہر طرح پیرا ہے اس لیے ان کی نقل و حرکت بھی آسان نہیں ہوگی۔ تاہم یہاں عسکریت پسندی میں اضافے کو خارج الامکان نہیں قرار دیا جا سکتا۔ چند روز قبل بھارتی افواج کی سینٹرل کمانڈ کے سربراہ جنرل بپن راوت نے کہا تھا کہ طالبان پہلے بھی کشمیر آ چکے ہیں اور ہم انہیں جانتے ہیں۔ ہماری سیکیورٹی فورسز اس چیلنج سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں۔ مبصرین کے مطابق ماضی میں طالبان اور کشمیر کا رابط تو رہا ہے، تاہم اب حالات بدل چکے ہیں۔ وہیں آئندہ کئی ماہ تک طالبان خود افغانستان میں الجھے رہیں گے اور فی الوقت خطے کے دوسرے علاقوں میں ان کے اثر و رسوخ کے بارے میں کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا۔ دوسری جانب ظاہر ہے پڑوس میں آئے جو روز سیاسی رد ہو رہا ہے، جن سے جموں و کشمیر متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ اشرف غنی کے بعد اب بھارت اور طالبان کے رشتے اس طرح نہیں ہیں۔ ان سکانی کے خطرناک بیانات کی وجہ سے اب بھارت اور افغانستان کے رشتے مزید خطرناک حد تک متاثر ہونے کا خدشہ پیدا ہو چکا ہے۔ بھارتی سمجھتے ہیں کہ طالبان کے آنے پر کشمیری خوش ہیں۔ یہ بات ذہن نشینی کرنی ہوگی کہ بیشتر کشمیریوں نے سن 96 کے طالبان کو پسند نہیں کیا تھا، کیونکہ کشمیر کی سرزمین میں کٹر پرستی کا بیج کبھی درخت نہیں بن سکا، مگر چونکہ ہر کشمیری ہندو کٹر پرستی کی ذات میں رہا ہے اور روز روز کی ذہنی اور جسمانی اذیت سے اس قدر جوجھ رہا ہے کہ ان کے لیے ہندوتوا کی ہر شکست جیت بن جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ہندوتوا والوں کو ہندو دہشت گردوں سے پکارا جانا چاہیے، ان کے گناہ دہشت گردوں سے 100 گنا زیادہ ہیں۔ ظاہر ہے پڑوس میں آئے روز سیاسی بدل ہو رہا ہے، جن سے جموں و کشمیر متاثر بغیر نہیں رہتا، مگر یہ کہنا شاید صحیح نہیں ہے۔ کشمیری اپنی جدوجہد کو بندوق کے بل برکنے کے حامی نہیں ہیں۔